بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ سعودی عرب میں خواتین کو ٹیبل سروس میں بھرتی کرنے پر کیفے پر جرمانہ۔ بھائی کے دنیا سے جانے کے بعد دوسرا بھائی ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکا۔ ٹک ٹاک پر غیر مہذب ویڈیوز جاری کرنے پر 5 خواتین کو جیل۔ ترکی میں سوشل میڈیا پر کنٹرول کے لیے قانون منظور۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کو 12 سال قید۔ عالمی ہوائی ٹریفک کو معمول پر آنے کے لیے 4 سال لگ سکتے ہیں۔ چائنا امریکہ کشیدگی پر دنیا کی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان منتقل۔ اب لوگ زمین کی بجائے پانی میں تیرتی کشتیوں میں بیٹھ کر موویز دیکھیں گے۔ انگلینڈ کے براڈ 500 ٹیسٹ وکٹیں لینے والے دنیا کے 7ویں بالر بن گئے۔ مغربی افریقہ میں 4 کروڑ 50 لاکھ افراد کو غذائی قلت کا سامنا، 7,000 اموات۔ برطانیہ نے چائنا کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا دیا۔ کورونا نزلہ زکام نہیں، یہ ایک بڑی لہر بننے والی ہے، عالمی ادارہ صحت۔ اس دفعہ حجاج کرام کو آب زمزم کس طرح ملے گا؟ امریکی صحافی کا آصف علی زرداری اور بلاول پر 250 ارب روپے کا نوٹس، دانتوں کی تکالیف کا فوری نسخہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ سعودی عرب میں ٹیبل سروس میں سعودی خواتین کو بھرتی کرنے پر طائف کے ایک کیفے کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ طائف کے ایک کیفے میں سعودی خواتین کو ٹیبل سروس میں بھرتی کر رکھا ہے۔ معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے وزارت نے تفتیشی ٹیم کو روانہ کیا، جس نے موقع پر پہنچ کر تائید کی کہ مذکورہ کیفے میں خواتین ٹیبل سروس کی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ مذکورہ کیفے نے خواتین کی ملازمت کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کے علاوہ خواتین کی ملازمت کے حوالے سے طے شدہ ضوابط کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ وزارت کا کہنا تھا کہ ضابطے کی کارروائی کے مطابق مذکورہ کیفے کے مالک پر جرمانہ کیا گیا ہے۔ شہریوں سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے وزارت نے کہا ہے کہ جہاں کہیں بھی خلاف ورزی دیکھی جائے تو فوری طور پر وزارت کو آگاہ کیا جائے۔ سعودی عرب میں 2 سگے بھائی سچی محبت کی مثال بن گئے۔ ایک بھائی کے دنیا سے جانے کے بعد دوسرا بھائی ایک دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ دونوں بھائیوں کا تعلق سعودی عرب کے صوبے جازان الدرب ضلع سے ہے۔ سوشل میڈیا پر دونوں بھائیوں کی تصاویر وائرل ہیں۔ ان میں دونوں مختلف مواقع پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک بیٹے نے بتایا کہ میرے والد کا اپنے بھائی کے ساتھ قریبی تعلق تھا۔ دونوں نے ابہا شہر میں اپنے والد کے انتقال کے بعد بچپن گزارا۔ بعد ازاں ان کی والدہ بھی ان دونوں کو بچپن میں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد دونوں بھائی پوری زندگی ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھی بن کر رہے۔ بیٹے کا کہنا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی کے انتقال کے بعد والد نے کہا کہ تمہارا چچا سعید چل بسا ہے، میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں۔ بیٹے نے مزید بتایا کہ میرے والد اور چچا دونوں نے یتیمی کی زندگی گزاری۔ دونوں کے درمیان مضبوط اور گہرا تعلق رہا، یہاں تک کہ وہ کام کے سلسلے میں سفر بھی اکٹھے ہی کرتے تھے۔ چچا کی وفات پر اپنے والد کو تدفین کے بعد اس کی خبر دی، کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ انہیں صدمہ ہوگا۔ اگلی صبح میرے والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہیں بھائی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ مصر کی ایک عدالت نے ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک پر غیر مہذب ویڈیو شیئر کرنے کے الزام میں 5 خواتین سوشل میڈیا سٹارز کو 2 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ ان خواتین کو ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی ویڈیو جاری کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ مصر میں گزشتہ ماہ ایک ڈانسر سماؤل مصری کو بھی ٹک ٹاک پر غیر مہذب ویڈیو بنانے کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ترک پارلیمنٹ نے سوشل میڈیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسے ریگولیٹ کرنے کا قانون منظور کر لیا ہے۔ اس قانون کے تحت حکام کو سینسرشپ کی بجائے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے غیر معمولی اختیارات حاصل ہوں گے۔ سوشل میڈیا قانون کے تحت فیس بک اور ٹویٹر جیسی بڑی سوشل میڈیا کمپنیوں کو مواد سے متعلق شکایات سے نمٹنے کے لیے ترکی میں دفاتر کھول کر اپنے نمائندے مقرر کرنا ہوں گے۔ بل کے تحت اگر کوئی سوشل میڈیا کمپنی اپنا مقامی نمائندہ مقرر کرنے سے انکار کرتی ہے تو قانون میں اس کمپنی پر جرمانے کا اختیار دیا گیا ہے، جبکہ اس کے ایڈورٹائزمنٹ پر پابندی سمیت کمپنی کے بینڈ وڈتھ میں بھی کمی کی جا سکے گی۔
اس کے علاوہ عدالتی فیصلے کے ذریعے بینڈ وڈتھ کو 50 سے 90% تک کم کیا جائے گا۔ بینڈ وڈتھ میں کمی کا مطلب سوشل میڈیا نیٹ ورکس استعمال میں انتہائی سست ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ نئے قانون کے تحت سوشل میڈیا کمپنی کو ترکی میں صارفین کا ڈیٹا بھی محفوظ کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا سے متعلق قانون پر ترک حکومت کا کہنا ہے کہ صارفین کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی ضرورت تھی، جس کے تحت اب خواتین کی تضحیک سمیت سائبر قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں مواد کو ہٹایا جا سکے گا۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق پر ایک عرصے سے چلنے والی بدعنوانی کے مشہور مقدمے کے فیصلے پر انہیں 12 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ان پر سرکاری منصوبے پر $1 ارب کی کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اس گھپلے کا حتمی فیصلہ دیتے ہوئے عدالت نے ان پر فرد جرم عائد کی، تاہم 67 سالہ نجیب کو حکم امتناعی پر آزاد قرار دیتے ہوئے انہیں اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے۔ کوالالمپور ہائی کورٹ سے جاری فیصلے کے بعد نجیب رزاق نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ صرف ایک جج نے ہی فیصلہ دیا ہے اور اپنی نیک نامی ثابت کرنے کے لیے انہیں ابھی بھی اپیل کا حق حاصل ہے۔ نجیب رزاق پر $4.90 کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے اور 12 برس کی سزا سنائی گئی ہے۔ بین الاقوامی ادارے آیاٹا نے کہا ہے کہ عالمی ہوائی ٹریفک 2024 سے قبل کورونا کی وبا سے پہلی والی سطح پر نہیں آ پائے گی۔ دوستو، اس سے قبل آیاٹا کی جانب سے اس سلسلے میں 2023 کی پیشگوئی کی تھی۔ آیاٹا نے کہا ہے کہ 2019 کے مقابلے میں اس سال مسافروں کی تعداد میں 55% کی کمی متوقع ہے۔ تنظیم نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ اگرچہ 2021 میں مسافروں کی تعداد 62% تک بڑھ جائے گی، تاہم پھر بھی یہ 2019 کے مقابلے میں تقریباً 1/3 کم ہوگی۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے یہ مایوس کن پیشگوئی اس تناظر میں کی ہے کہ امریکہ اور ترقی پذیر ممالک میں کورونا کی روک تھام کی رفتار بہت سست ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگرچہ امریکہ سے باہر ترقی یافتہ ممالک نے کورونا کی وبا پر قابو پا لیا ہے، لیکن اس کی دوبارہ آمد اور پھیلاؤ کا خطرہ بہرحال موجود ہے۔ صارفین کا اعتماد بھی کمزور ہو چکا ہے کہ اگر کورونا سے متاثر ہوئے تو نوکریاں بھی جا سکتی ہیں۔ دوستو، جون میں انٹرنیشنل ٹریفک 96.8% تک سکڑ گیا تھا۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی دنیا کی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا چائنا سے پاکستان منتقل ہونے کا امکان ہے۔ کینیڈین ریسرچ ایڈوائزری کی تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امید ہے کہ چینی انڈسٹری پاکستان منتقل ہو سکتی ہے، جس سے پاکستانی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ عالمی وبا کورونا کے باعث ڈرائیو تھرو سینما کے بعد اب تیرتا سینما یا فلوٹنگ سینما متعارف کروایا گیا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک کمپنی سب سے پہلے 9 ستمبر کو ہیوسٹن میں ایک ایسا سینما بنا رہی ہے جس میں لوگ زمین کی بجائے پانی میں تیرتی کشتیوں میں بیٹھ کر فلم دیکھیں گے۔ ہیوسٹن میں تجرباتی طور پر 1 ہفتے تک فلم دکھائی جائے گی۔ تیرتے یا فلوٹنگ سینما کا آسٹریلوی کمپنی بیونڈ سینما نے متعارف کروایا ہے اور اگلے چند ماہ میں امریکہ کے کئی شہروں میں پانی کے کنارے سینما سکرین لگائی جائیں گی اور لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر موویز دیکھیں گے۔ فلوٹنگ سینما میں 12 سے 24 کشتیاں ہوں گی اور ہر کشتی میں 8 افراد بیٹھ سکیں گے۔ کمپنی کے مطابق فلم بینوں کو فلم اور کشتی دونوں کا کرایہ بذریعہ ٹکٹ ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک کشتی میں صرف دوستوں یا اہل خانہ کا گروپ ہی بیٹھ سکے گا۔ کمپنی کے مطابق اگلے مرحلے میں آسٹن شہر میں دوسرا سینما 23 ستمبر کو کھولا جائے گا۔ فلم شائقین اس سینما میں نئی اور کلاسیکل یعنی اولڈ فلمیں دیکھ سکیں گے۔ سٹار انگلش فاسٹ بولر براڈ نے ٹیسٹ کرکٹ میں 500 وکٹیں مکمل کر لی ہیں۔ وہ یہ کارنامہ انجام دینے والے انگلینڈ کے دوسرے اور مجموعی طور پر 7ویں بولر بن گئے ہیں۔ انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گئے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگز میں یہ اعزاز حاصل کیا۔ براڈ سے قبل مرلی دھرن، شین وان، انیل کمبلے، جیم ایڈرسن، میگرا اور کورٹنی واش بھی یہ اعزاز پا چکے ہیں۔ مرلی دھرن 800 وکٹیں لے کر پہلے، شین وان 709 وکٹیں لے کر دوسرے، کمبلے 619 وکٹیں لے کر تیسرے، ایڈرسن 590 وکٹیں لے کر چوتھے، جبکہ میگرا 563 وکٹیں لے کر 5ویں اور واش 519 وکٹیں لے کر 6 نمبر پر موجود ہیں۔ مغربی افریقہ کے 13 ممالک میں خشک سالی کے باعث تقریباً 4.50 کروڑ افراد کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ غذائی قلت کے شکار افراد میں پچھلے برس کے مقابلے میں 10% اضافہ ہو گیا ہے۔ کورونا کے باعث عائد کردہ پابندیوں سے کاروباری سرگرمیاں، روزگار اور سرمایہ کے حصول میں خطرناک حد تک اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ 2020 میں پورے خطے میں تقریباً 84 لاکھ بچے بھی غذائی قلت کا شکار ہیں۔
جبکہ ان میں سے 23 لاکھ بچوں کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اسکول مارچ میں بند کر دیے گئے تھے، جس کے باعث وہ بچے بھی متاثر ہوئے ہیں جو اسکول میں ملنے والی بچوں کی غذا پر گزارا کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ غذائی قلت میں پچھلے 3 سال سے اضافہ ہو رہا ہے، جو 1 دہائی قبل کی سطح پر واپس جا پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ جنوبی امریکہ اور افریقہ میں غذائی قلت سے متعلق حالات بد سے بدترین ہو رہے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ برطانیہ چائنیز حکومت کے ساتھ مثبت اور تعمیری روابط برقرار رکھنے کے لیے کام کرے گا۔ اس کے علاوہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن مشترکہ اور فوری چیلنجز پر قابو پانے کے لیے چائنا کے ساتھ تعاون کریں گے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ بین الاقوامی ذمہ داریوں کو نبھانے سے متعلق چائنا کے اعتماد کو دوبارہ بحال کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے شمالی کرۂ ارض پر موسم گرما میں کورونا کے پھیلنے سے متعلق غلط فہمی پر خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ زکام کی طرح کے خصائص کا حامل نہیں ہے جو موسمی رجحانات کی خصوصیت رکھتا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ ابھی تک موسموں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن ہمیں جس چیز پر سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ ایک نیا وائرس ہے اور یہ بالکل مختلف انداز میں عمل کرتا ہے۔ اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بڑے اجتماعات اور اکٹھ میں زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس بارے میں بھی خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک بڑی لہر بننے والا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ بھی آ سکتا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ اس کا مکمل استحصال کیا جائے اور آپ اس کو اپنے پاؤں تلے سے مسل دیں۔ اب تمام حجاج کرام کو کس طرح آب زمزم مہیا ہوگا، اس کا طریقہ کار پہلے برسوں سے اب کچھ منفرد ہو گیا ہے، کیونکہ ڈائریکٹر جنرل فواز نے بتایا ہے کہ پہلے حکومت کی طرف سے مناسک حج کے تمام مقامات پر زمزم فراہم کرنے کے لیے پانی کے کولر نصب کیے جاتے تھے، مگر اس بار ان کولروں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس سال حج پر الگ سے زمزم کولروں یا ٹینکوں میں رکھے پیک شدہ بوتلوں میں حجاج کرام کو دیا جائے گا۔ یہ ایک بوتل ایک ہی فرد کے لیے ہوگی اور اسے ایک ہی وقت میں پیا جا سکے گا۔ امریکی صحافی بلاگر سنتھیا ریچی نے سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین PP بلاول بھٹو، یوسف رضا گیلانی اور رحمان ملک سمیت دیگر کو 250 ارب روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بھجوایا ہے۔ بطور ہرجانہ سندھ کے عوام کے لیے ایک چیریٹی فنڈ کے قیام کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، جسے سندھ کے غریب عوام کی رہائش، خوراک اور تعلیم کے لیے اقدامات اٹھانے کا کہا گیا ہے۔ دوستو، دانت کا درد ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے اور اسے برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اکثر اوقات یہ درد اس وقت اٹھتا ہے جب انسان کا ڈاکٹر تک پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں چند گھریلو نسخے آپ کو اس درد سے چھٹکارا دلوا سکتے ہیں۔ ان نسخوں پر عمل کر کے آپ کی تکلیف وقتی طور پر تو دور ہو جائے گی، اس کے بعد آپ آرام سے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ مثلاً دانت کے ٹوٹنے یا واپس نکل جانے کی صورت میں پیدا ہونے والے درد سے بچنے کے لیے متاثرہ جگہ کو چیونگم سے بھر دیجیے۔ یوں آپ کو وقتی طور پر آرام آ جائے گا، تاہم بعد میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک چھوٹے سے براؤن کاغذ کو سرکہ میں ڈبو کر اس پر کالی مرچیں چھڑک لیں۔ اب یہ کاغذ گال پر لگائیں۔ کاغذ سے پیدا ہونے والی گرمائش آپ کے دانتوں کی تکالیف میں آرام کا باعث بنے گی۔ برف کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو تھیلی میں رکھ کر اور تھیلی کو کپڑے میں لپیٹ کر متاثرہ دانت پر 15 منٹ کے لیے لگائیں۔ اس طرح اعصاب سن ہو جائیں گے اور آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ نیم گرم پانی میں ایک چائے کا چمچ نمک ملا کر اس پانی کی کلیاں کیجیے۔ پانی کو 30 سیکنڈ تک منہ میں اچھی طرح ہلانا ہے اور پھر کلی کر لیں۔ یہ عمل اس وقت تک کریں جب تک آپ کو دانت کے درد میں کمی محسوس نہ ہو جائے۔ لونگ کو متعدد بیماریوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دانتوں کے درد سے بچاؤ کے لیے بھی لونگ فائدہ مند ہے۔ لونگ کے تیل کے 2 قطرے روئی پر لگا کر روئی کو متاثرہ دانت پر لگا کر چھوڑ دیں۔ کچھ وقت میں دانت کے درد سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ پودینے کی چائے میں ایسے مقام کو بے حس کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے جہاں درد محسوس ہو رہا ہو۔ اس کے علاوہ آپ اس تکلیف میں کمی کے لیے ایسا ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو حساس دانتوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ایسے ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے آپ کے مسوڑوں کی تکلیف بھی دور ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔